یہ بولی کس کی سنت ہے؟ آج اگر ہم سخت بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو یار، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں کھینچتے ٹانگیں، ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، ان کے سنگ آ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ جن کے گلے میں پٹکا غوث اعظم جیلانی کا ہے، اور ان کے گلے میں پٹا حضور مولا علی شیر خدا کا ہے، اور ان کے گلے میں پٹا وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہیں، یہ نسبتوں والے لوگ ہیں۔ یہ سارے یہ کون ہے؟ بولیے، سارے نسبتوں والے لوگ ہیں۔ کون گستاخ ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 74۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، وہ اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ ترجمہ تو آپ نے سنا، کیا مطلب ہے؟ شان نزول ابن جریر طبرانی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی آل کے فرد ہیں، ان سے روایت کیا۔ اپنی تفاسیر کے اندر ان لوگوں نے لکھا کہ اس کا شان نزول کہ سرکار ایک درخت کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور اپنے صحابہ کو فرمایا ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کس کی آنکھوں سے؟ شیطان۔ خبردار تم ان سے بات نہ کرنا۔ وہ شخص جب گزرا تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اس کو بلایا، اور بلا کے فرمایا کہ تو اور تیرے ساتھی مجھ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اپنے پورے ٹولے کو، پورے فرقے کو، پوری جماعت کو لے کے آ گیا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھوٹی قسمیں کھانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی۔ وہ جھوٹ بک رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، محبوب اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، پیچھے ہوتے ہیں تو شان رسالت کے اندر تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ یہ تیرے نہیں، یہ سچے نہیں، یہ پکے گستاخ ہیں۔ فرمایا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جب تک بگتے نہ تھے تو مسلمان تھے، تیری شان میں گستاخی کر کے اب کافر مرتد ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ کافر۔ اور تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، سخی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، عارف باللہ کہنے والا، کہلوانے والا کیوں نہ ہو، سرکار کی ادنا سی گستاخی کرے گا، مرتد ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ تمام مفسرین نے لکھا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ کفر کا کلمہ کیا تھا؟ شان رسالت میں گستاخی کر رہے تھے، سرکار کی ذات میں کیا کر رہے تھے؟ اونچا بولی کیا کر رہے تھے؟ گستاخی۔ آئیے ایک مقام اور لے چلو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا بِهِ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ترجمہ سنیے۔ فرمایا اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہ بے شک وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تو یوں ہنسی کھیل کر رہے تھے، تم فرما دو اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو گئے۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ امام جریر نے اس کو ذکر فرمایا، در منصور کے اندر امام سیوطی شافعی نے اس کا شان نزول ذکر فرمایا، اور اس کو لکھنے والے امام مجاہد جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ کیا ہے اس کا شان نزول؟ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، وہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، سرکار کے پاس پہنچا، سرکار نے غیب کی خبر عطا کی۔ کہو سبحان اللہ۔ غیب کی خبر، فرمایا تیری اونٹنی فلاں جگہ فلاں جنگل میں ہے، جائے وہاں سے جا کے لے لے۔ اب ایک جو منافق تھا، بد مذہب، جو گستاخ تھا، اس نے کہا کہ حبیب اونٹنی کی خبر دیتے، انہیں غیب کی کیا خبر ہے؟ انہیں غیب کی کیا خبر ہے؟ پھر جب سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے اس کو بلایا، وہ فرمایا کہ تو ہمارے غیب کے بارے میں تان کرتا ہے، تانا زنی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ہے ہم تو وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رب نے فرمایا ان کو فرمایا لا تعتذروا، ایک گستاخ بہانے نہ بنا،
تو ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو گیا ہے۔ جو رب اپنے محبوب کے علم غیب کے انکار کرنے والے کو مسلمان نہیں کہتا، کہ بولو نا سبحان اللہ، کہتا بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ہو۔ تو جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں سرکار کی شان کے بارے میں کفریہ باتیں لکھی، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو خالی علم غیب کا انکار ہے۔ کوئی کہتا ہے جی سرکار کے پاس بعض علم غیب نہیں، اتنا غیب تو جانوروں کے پاس ہے، زید کے پاس ہے، بکر کے پاس ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ابلیس کے پاس علم ہے، سرکار کے پاس علم نہیں۔ جو مصطفیٰ کے علم والے وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے سرکار کے بعد نئے نبی آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ختمیت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی کہتا ہے نماز میں گلے کا خیال آ جائے، بیوی سے جماع کرنے کا خیال آ جائے، نماز ہو جائے گی، مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ لوگ ہیں موجود، ابھی پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، تم لوگ پھر ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہو۔ کیا ہو گیا؟ غیرت ایمانی کہاں چلے گی؟ حضور فرماتے ہیں غیرت ایمانی جس کے سینے میں نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو پھر پہچانو گستاخ کون ہے، کون گستاخیاں لکھتا ہے۔ یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کون گستاخیاں کرتا ہے؟ کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی سرکار کی آل کے بارے میں، کبھی خود مصطفیٰ کے بارے میں۔ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں آپ پہچانیے وہ کون لوگ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر عبد العزیٰ بن خطل یہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ سرکار نے بیت المال کی ڈیوٹی لگا دی اس کی۔ بیت المال کی ڈیوٹی غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا، لوگوں کے زکوٰۃ فطرے وہاں رکھتا تھا، جمع کرتا۔ سرکار کو دعوت بڑی پیاری آئی، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، سرکار نے عبداللہ رکھ دیا۔ پھر مختصر یہ ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا، وہ کافروں کے ورغلانے پہ دوبارہ پھر مرتد ہو کے کافر ہو گیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے دل میں سرکار کا بغض، حسد، دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے 2 لونڈیاں رکھیں اور وہ سرکار کی توہین میں بے ادبانہ اشعار لکھا کرتا تھا۔ 2 لونڈیاں رکھی تھی، لونڈیوں کو بولتا کہ تم یہ اشعار پڑھو، اور خود شراب پی کے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلمات سن کے جھومتا تھا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا، اب سوچو نا صحابہ کا حال کیا ہوا ہوگا، ایسے جلال میں تھے کہ ایک بار عبد العزیٰ بن خطل ملے، اس کا کیما کر دے، اس کے جسم پہ ایک بوٹی بھی نہ چھوڑیں گے۔ لیکن وہ بڑا ہوشیار تھا، چھپ جاتا تھا۔ جب 8 سنہ ہجری کو مکہ فتح ہوا، 8 سنہ ہجری کو مکہ فتح ہوا، ابن خطل کو پتا اب تو میں چھپ نہیں سکتا، وہ خانہ کعبے کے پردوں میں آ کے لپٹ گیا، گر گڑا کے رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا اپنے گھر میں گئے، اور خود مبارک جو سر پہ لوہے کا لباس ہے یہ سرکار اتار کر ابھی آرام فرمانے لگے ہی تھے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، وہ ابن خطل جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور وہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، وہ گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، وہ بانچیں پھاڑ پھاڑ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے۔ آقا کیا حکم ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ایک لمحہ نہ سوچا، فرمایا اقتل، جا کے اس کو واصل جہنم کر، وہی کعبے کے پردوں میں اس کو چیر پھاڑ دو، اس کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دو۔ وہ حضرت ابو برزہ صحابی رسول وہ گئے، محدثین نے لکھا جب گئے تو جا کے دیکھا مقام ابراہیم کے پاس، وہ مقام ابراہیم جس کو رب فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ اپنے قدم لگائے اس کو جائے نماز بنا لو، مطاف کی جگہ کہ جہاں پہ جانوروں کا شکار کرنا حرام، جانوروں کو ظلم دینا تو درکنار، ان کو دھکے دینا بھی منع ہو، انسانی جان جہاں پہ محفوظ ہو جائے، وہ مکہ، وہ حرم کہ جہاں اگر کوئی گھس جائے اس کو امان مل جائے۔ جانور کو مارنے کی وہاں اجازت نہیں، عام انسان کو مارنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن جب بندہ مصطفیٰ کا گستاخ ہو تو پھر غیرت ایمانی کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا اقتل، ابو برزہ جا کے قتل کر دے۔ ابو برزہ فرماتے میں گیا، وہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، زاروں کے تار ہو رہا تھا، الہ العالمین مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا اس کو گھسیٹ کر مطاف سے باہر پھینکتا، حرم کے باہر لا کر اس کو چیر پھاڑ کر دیتا، اس کا واصل جہنم کر دیتا، لیکن یہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کو ایک سینکڑ بھی
ابھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں. ابو برزہ فرماتے ہیں میں وہیں کعبے کے پردوں میں گیا, تلوار کو نیام سے نکالا, اس جہنمی کا سر تن سے اڑا کے رکھ دیا. گویا ابو برزہ یہ کہہ رہے تھے گستاخ رسول کی ایک سزا, تن سے جدا سر تن سے جدا. سر تن سے جدا, سر تن سے. آئیے آخری ایک دو باتیں سر میں ذکر کرتا ہوں, آپ کا ٹائم زیادہ لے گیا. آیات کریمہ سے بتا رہا تھا لیکن وہ بھی چند آیات پڑھی ہیں. بہت ساری آیات میرے پاس ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس میں ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ گستاخوں سے دوستی نہ کرو. جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو ابھی بھی ان کے لکھی ہوئی گستاخیوں کی تعویلیں پیش کرتے ہیں, تعویلیں کیا پیش کرتے ہیں؟ مراد او اس کی یہ مراد نہیں تھی, یہ تھی. میں نے کہا منہ بند کرو, یہ شان رسالت ہے, وہ تیرے باپ کی بات نہیں ہو رہی. میں تیرے باپ کو بولوں گدھے کی اولاد, تو مجھے مارنے آئے, میں کہوں نہیں میری مراد یہ تھوڑی تھی, وہ تیرا باپ سود کھاتا ہے نا, تو میں نے اس لیے بولا تھا. فرمایا وہ تیرا باپ ہوگا, اس کو گدھا بول, اس کو سور بول. یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ سرکار کی ذات ہے. یہاں دل اور زبان دونوں ایک ہیں. جو زبان سے نکلے گا وہی دل کا فیصلہ ہوگا. ادھر سنبھل کے بول, ادھر اب کیا گستاخیاں لکھی, اب اس کی طویلیں پیش کرتے ہو. کیوں اپنے اکابر ان کو کافر نہیں کہتے کہ جس کو علماء عرب اور عجم نے کفر کا فتویٰ دیا, تم آج بھی ان کے گیت گاتے ہو, انہیں مسلمان ثابت کرتے ہو, تم بھی اسی زمرے میں آؤ گے. من شکا فی کفری و عذاب فقط کفر, اس میں فتویٰ ہے سب کا. جو کسی کے کفر اس کے عذاب پہ شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. وہ خود کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی سلول, بس آخری بات سنیں, یہ منافق تھا نا, رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار تھا. یہ مر گیا. تو سرکار ان کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھا, کہو نا سبحان اللہ. تو باپ گستاخ ہے اور بیٹا صحابی ہے, کثیر العبادہ تھا. ان کی یہ خواہش ہوئی بیٹے کی, حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ آپ پڑھائیں اور اپنا کرتا اتار کر میرے باپ کے لیے دے, میں اپنے باپ کو جنازے میں پہناؤں گا کفن کی صورت میں. اس وقت یہ حکم نہیں اترا تھا کہ منافقوں اور کافروں کی نماز جنازہ محبوب آپ نہیں پڑھا سکتے, یہ حکم اترا ہی نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام تیار ہوئے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار عرض کی کہ حضور آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو ساری زندگی آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا. یہ وہی تھا کہ جب سرکار اس کے پاس گئے نا اپنے صحابہ کو لے کے, اور آپ اپنے گدھے مبارک پہ, جس کا نام یفور رکھا تھا, سواری پہ بیٹھ کے گئے اور گدھے نے پیشاب کیا. بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. اس خبیث نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ دور کرو, اس سے بو آ رہی ہے. صحابہ وہاں کھڑے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی سلول کی داڑھی کو پکڑ لیا صحابی نے, مارنا شروع کر دیا. فرمائے بے ایمان, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گدھے کی پیشاب کی بو وہ تو خوشبو سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے, تو اس کو بدبو کہتے ہیں. اور مارنا شروع کر دیا. گتھم گتھا ہو گئے وہاں پہ صحابہ, اسی بات پہ آگے گتھم گتھا ہو گئے. یہ تو حال ہے صحابہ کرام کا. تو عقیدہ صحابہ جیسا رکھو. جو صحابی نبی کی سواری کی پیشاب کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے, وہ سرکار کی ذات کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس سے سمجھو. آئیے آخری جملہ برداشت کیجئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کو منع کیجئے, آپ نہ پڑھائیں. اور چونکہ سرکار کو غیب کی خبر تھی کہ سرکار پڑھا کیوں رہے تھے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو 1000 منافق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے. اب یہ غیب کی خبر تو سرکار کو پتہ تھی, حضرت عمر فاروق اعظم کو ریزن پتہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دی, اور جو منافق تھے ان کی عقیدے میں یہ بات تھی کہ یہ اتنا شدید العداوت ہے. کون؟ عبداللہ بن ابی, جس کے دل میں محبوب کا اتنا بغض تھا, اتنا حسد تھا, اتنی دشمنی تھی اس کے دل میں, اور اس کو بھی برکت ملی مصطفیٰ کے کرتے سے. اس کا بھی نماز جنازہ سرکار نے پڑھایا. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید
عبداللہ بن ابی سلول کے کنسپٹ میں مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، 1000 منافق کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ یہ سرکار کی ادا نے 1000 منافقوں کو مسلمان کیا۔ اور پھر اس پہ جی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ جی کرتا دیا تھا تو پھر شفا کیوں نہ ملی؟ ہم نے کہا منہ بند کر، یہ جو کرتا سرکار نے دیا تھا وہ شفا کے لیے نہیں دیا تھا، وہ شفا کے لیے وہ بدلہ تھا اپنے چچا کا۔ جب جنگ بدر پہ آپ کے چچا بھی اسلام نہ لائے تھے، حضرت عباس جب قید ہو کے آئے تھے، عبداللہ بن ابی سلول نے اپنا کرتا اتار کے دیا تھا، مصطفیٰ نے اپنا کرتا اس لیے دیا تاکہ میرے چچا کا بدلہ اسی دنیا میں پورا ہو جائے، وہ بطور بدلے کے دیا۔ اور نماز جنازہ اس لیے پڑھائی تاکہ 1000 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی، سب ہوا، اب قرآن کا حکم ہوا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوب آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اور نہ ان منافقوں کی قبر کے پاس کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا، اللہ کے رسول کا بھی کفر کیا، اور یہ پکے فاسق ہیں۔ یہ پکے کیا ہیں؟ اونچا بولی، پکے کیا ہیں؟ اور اسی طرح سرکار نے ایک منافق کے منہ میں لعاب دہن ڈالا لیکن اس کو شفا نہ ملی۔ لوگ معاذ اللہ یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے، کہتے ہیں دیکھیں تبرکات سے فائدہ نہیں، لعاب دہن میں معاذ اللہ اگر شفا ہوتی تو منافق کو ملتی۔ ہم نے کہا منہ بند کر، یہ سرکار کی، اس سے تو ہمارا عقیدہ واضح ہوا کہ سرکار جب چاہیں اپنے جسم سے نکلنے والی چیزوں سے شفا دے دے، جب چاہیں لوگوں کی شفا کو ختم کر دے، یہ تو اختیار مصطفیٰ ہے۔ اور روح البیان کے اندر اسماعیل حکیم اس کی مثال یوں دی، فرمایا سرکار کی عطا رحمت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش منافع والی ہوتی ہے، نفع مند ہوتی ہے، بارش ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اب زمین ہی بنجر ہو، زمین ہی بارش کے پانی کو قبول نہ کرے تو بارش کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ تو ابر رحمت ہے، وہ تو فائدہ دیتی ہے، غلطی تو زمین کی ہے۔ فرمایا یہی مثال منافق کی ہے۔ یہی مثال کس کی ہے کہ منافق مصطفیٰ کے اثر کو قبول ہی نہیں کر رہا، تو سرکار کی عطاؤں میں کمی نہیں بلکہ کمی منافقوں کے اندر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔